کمال ہے۔ بیگم سولت بھی حیرت زدہ رہ گئی، لیکن اللہ کا شکر ہے کہ تم میں بہت طاقت تھی۔ ابھی وہ لوگ آپس میں باتیں کر رہے تھے کہ اچانک کلائیڈ ایڈم اندر داخل ہوا۔ میں نے سنا ہے کہ تم اپنے پیروں پر چلنے کے قابل ہو گئے ہو، اس نے تلخ انداز میں پوچھا۔ میرے توہم پرست ساتھی تمہیں اوتار سمجھ رہے ہیں، بعض کا کہنا ہے کہ تم جادوگر ہو۔ ایڈم کی آنکھوں سے کینہ جھلک رہا تھا۔ اور تم کیا کہتے ہو میرے مسخرے دوست؟ ٹائیگر نے خفیف سے مسکراہٹ کے ساتھ پوچھا۔ زبان سنبھال کر بات کرو۔ ایڈم کے چہرے پر کئی رنگ آ کر گزر گئے۔ خیر چھوڑو، یہ بتاؤ کہ اس قید خانے میں کھانے کا انتظام کب کیا جائے گا؟ میں تمہیں خبردار کر رہا ہوں کہ اپنی زبان کو قابو میں رکھو، ورنہ تمہیں کوڑوں کی سزا پھر مل سکتی ہے۔ البیرن نے تم لوگوں کے بارے میں صرف اتنی ہدایت کی ہے کہ تم لوگوں کو زندہ رکھا جائے۔ اس نے یہ نہیں کہا کہ تم کو مجرب بنا دیا جائے۔ تمہیں کھانا اسی وقت ملے گا جب میری مرضی ہوگی۔ ٹائیگر نے ایڈم کو خریدنے کا فیصلہ کیا۔ اس نے ایڈم کو اس حد تک ستانے کا ارادہ کر لیا جب تک اسے ایڈم کی کسی فیصلہ کن کمزوری کا علم نہ ہو جائے۔ تم یہاں کے انتہائی اہم آدمی ہو چانگو، ٹائیگر نے کہا۔ مجھے چانگو مت کہو، ایڈم غرایا۔ ہسپانوی زبان میں چانگو مزیکا خیز نام سمجھا جاتا ہے۔ چلو پھر تمہیں بندر کہہ دیتا ہوں، زبان کھینچ لوں گا۔ ایڈم غصے سے بلبلانے لگا، لیکن پھر اچانک ہی نرم پڑ گیا۔ ہاں تم ٹھیک کہتے ہو، یہاں میرا بڑا مقام ہے، میرا یہ مقام مزید بڑھے گا۔ نہیں، ٹائیگر نے مایوسی سے گردن ہلائی، تمہیں ترقی کرنے کا یہاں کوئی موقع نہیں ملے گا۔ وہ اس کی دکھتی رگ پر ہاتھ رکھ رہا تھا۔ تم جیسا ذہین آدمی نمبر 2 ہے، اور یہ کتنے افسوس کی بات ہے۔ کیا مطلب؟ میرا خیال ہے کہ تم بہت ذہین بھی ہو۔ اگر اس صحرا نے تمہارے مغز کو پگھلا کر نہیں رکھ دیا ہے تو پھر تم یہ سمجھنے میں عار محسوس نہیں کرو گے کہ میکسیکو کی حکومت تمہیں اس طرح تباہ کر دے گی جیسے کوئی مچھر کو مسل ڈالے۔ البیرن محض خبتی آدمی ہے، تمہیں ذرا سی عقل استعمال کرنی چاہیے۔ اگر حکومت نے تمہیں بغاوت کے الزام میں پھانسی نہیں دی تو پھر بھی تمہیں مایاز کے جنگلات میں بیچ دیا جائے گا، اور تم بخوبی سمجھتے ہو کہ وہاں تمہاری زندگی کتنی مختصر ثابت ہوگی۔ ان جنگلات میں رہنے والے آدمی کی اوسط عمر 3 سال رہ جاتی ہے لڑکے۔ ایڈم نے دانت پیس کر ٹائیگر پر مکہ دے مارا جو ٹائیگر کی گدی پر لگا، لیکن ٹائیگر اس ضرب سے قبل ہی اسے برداشت کرنے کے لیے تیار ہو چکا تھا، لہٰذا اسے ضرب کی شدت محسوس ہی نہیں ہوئی۔ یہ لڑکا کہنے کی سزا ہے، ایڈم غرایا۔ اس کے دونوں ہاتھ کولوں پر جمے ہوئے تھے، آنکھیں غصے کی وجہ سے ابل رہی تھی، چہرہ غصے کی وجہ سے دھواں دھواں ہو رہا تھا اور منہ سے جاگ نکل رہے تھے۔ یہ مجھے لڑکا کہنے کی سزا ہے، اس نے دونوں مٹھیاں بینچ کر کہا۔ پھر کبھی لڑکا کہا تو میں البیرن کی بھی پرواہ نہیں کروں گا اور تمہیں جان سے مار دوں گا۔ میں یہاں کا بہت بڑا آدمی ہوں، ہاں میں بہت بڑا آدمی ہوں۔ درست، ٹائیگر نے محض ایڈم کی انا کی تسکین کے لیے اپنی گدی سہلاتے ہوئے جواب دیا۔ لیکن سوال یہ ہے کہ البیرن کی موجودگی میں تم سب سے بڑے کیسے بن سکتے ہو؟ میں جانتا ہوں کہ البیرن پاگل ہے۔ ایڈم تیش کی وجہ سے البیرن کے لیے اپنی نفرت پر قابو نہ رکھ سکا، لیکن میں کلائیڈ ایڈم ہوں، کوئی مسخرہ نہیں۔ میں اپنے ان نسلی بھائیوں سے زیادہ بہتر ہوں تو تمہارے ملک میں آزادی اور جمہوریت کے نام پر جال میں پھنسے ہوئے ہیں۔ میں آزاد ہوں، حقیقی معنوں میں آزاد۔ میں اس علاقے کا سب سے طاقتور آدمی ہوں، سب سے زیادہ طاقتور۔ ٹائیگر اس کی حوصلہ افزائی کے لیے سر ہلانے لگا۔ میری طرف دیکھو گورے۔ ایڈم اب بھی بپھرا ہوا تھا، وہ ٹائیگر کی گوری چمڑی سے دھوکہ کھا گیا تھا اور اسے ابھی تک امریکی سمجھ رہا تھا۔ میں سازشوں کو اچھی طرح سمجھتا ہوں، مجھے علم ہے کہ روزگار کے نام پر ہماری عورتوں سے پیشہ کرایا جاتا ہے۔ میں اپنے علم کی بدولت معاشرے کی تمام کمزوریوں سے اچھی طرح واقف ہوں۔ میں اپنے علاقے اور اپنے لوگوں کا نایاب بادشاہ ہوں۔ البیرن کچھ حاصل نہیں کر سکے گا، میں اس سے زیادہ ذہین ہوں، میں دماغ استعمال کر سکتا ہوں، میں سیاست سے بھی واقف ہوں، سمجھے تم؟ بالکل، میں سمجھ گیا، ٹائیگر نے زیر لب مسکرا کر جواب دیا۔ وہ جانتا تھا کہ ایڈم اس کے جال میں پھنس رہا ہے۔ تم سب سے زیادہ طاقتور اور ذہین آدمی ہو ایڈم، لیکن تم اس احمق کے چنگل میں کیسے پھنس گئے؟ میں نے اپنی نسل کی توہین پر تیش میں آ کر ایک سفید فام کو قتل کر دیا تھا۔ ایڈم کھلتا چلا گیا۔ پھر جب مجھے ہوش آیا تو میں گرفتاری سے بچنے کے لیے بھاگ نکلا اور یوں البیرن کے ہاتھوں میں آ گیا۔ اس نے مجھے آزادی کے لیے اپنا منصوبہ بتایا۔ میں اسی وقت سمجھ گیا کہ نیا ملک چلانے کے لیے ایڈم کو نمبر 1 بننا پڑے گا۔ تمہاری تقریر بہت اچھی ہے ایڈم، لیکن مجھے ایسا لگتا ہے جیسے تم بھی اپنے دوسرے ساتھیوں کی طرح باتون ہی ہو، عمل نہیں کر سکتے۔ ٹائیگر نے ایک بار پھر جان بوجھ کر ایڈم کو مشتعل کرنا چاہا۔ ایڈم اسے واقعی قتل کر دیتا، لیکن البیرن کے واضح احکام اسے یاد تھے اور وہ جانتا تھا کہ ابھی تک البیرن ہی نمبر 1 ہے، لہٰذا اس نے ٹائیگر پر دوسری بار ہاتھ نہیں اٹھایا۔ اسے علم تھا کہ البیرن کے احکام کی خلاف ورزی کرنے والے کی سزا کیا ہوتی ہے۔ اس نے غرا کر ٹائیگر کی طرف دیکھا تو پھر نفرت سے تھوک کر واپس چلا گیا۔ اس کی ناک سے نکلنے والی غسیلی آواز اس کی باطنی کیفیت کا پتہ دے رہی تھی۔ ایڈم کے جاتے ہی باقی لوگ بھی ٹائیگر کے قریب چلے آئے
ان میں حالات حاضرہ پر بحث شروع ہو گئی اور پھر وہ اس متفقہ فیصلے پر پہنچے کہ یرغمالیوں کی رہائی یقینی بنانے کے لیے ان میں سے کسی ایک کو فرار ہونا پڑے گا۔ ٹائیگر نے اس تجویز پر یہ کہتے ہوئے خاص طور سے زور دیا کہ میکسیکو کی حکومت کو البیرن کی کمین گاہ سے مطلع کرنے کے لیے کسی کا فرار ضروری ہے۔ وہ سب اس تجویز پر متفق تھے اور جب سبھی نے اس پر رضامندی کا اظہار کر دیا، ٹائیگر ہی نے یہ تجویز رکھی کہ وہ خود قید سے نکل کر حکومت سے رابطہ قائم کرے گا۔ جانا مجھے ہی چاہیے، اس نے سرگوشی کی۔ اس پر اعتراضات کی بچھار ہو گئی۔ سنیے، ٹائیگر نے دونوں ہاتھ اٹھا کر کہا، آپ لوگوں کو اچھی طرح علم ہے کہ پٹائی کے باوجود اب بھی میں سب سے زیادہ بہتر حالت میں ہوں۔ ہاں، رابرٹ ٹو نے سر ہلاتے ہوئے کہا، اور میرے اندازے کے مطابق تمہیں مقامی بولی پر بھی عبور حاصل ہے، لیکن جب انہیں تمہارے فرار کا علم ہوگا تو وہ تمام راستوں کی ناکہ بندی کر دیں گے۔ تم ان سے بچ کر کس طرح نکلو گے؟ پیٹر ڈاوسن نے اعتراض کیا۔ بہت آسانی سے، مارٹا مسکرا کر بولی، اس کو ہسپانوی زبان پر عبور حاصل ہے، بڑی حد تک مقامی نقوش کا حامل بھی ہے، اور اگر یہ مقامی لباس پہن لے کوئی بھی نہیں کہہ سکتا کہ یہ مقامی باشندہ نہیں ہے۔ درست، ٹائیگر نے مسکرا کر تائید کی، اسی باعث میں نے خود کو پیش کیا ہے۔ سان انتینو میں ایک ڈاک خانہ ہے اور سڑک سے صرف 7 کلومیٹر دور ہے، میں وہاں سے لاپاز ٹیلی گرام بھیجوں گا، اس طرح سارا مسئلہ حل ہو جائے گا۔ ٹھیک، بعض لوگوں کو اب بھی اس تجویز پر اعتراض تھا، اب آپ لوگ رضامند ہوں یا نہ ہوں، میں بہرحال جاؤں گا۔ ٹائیگر کو اچانک ہی اس جمہوری انداز سے کوفت ہونے لگی۔ میری تمام تر کوششوں کا مقصد یہاں کے قیدیوں کی رہائی اور ڈکیتیوں کا خاتمہ ہوگا۔ اگرچہ رات بہت ہو چکی ہے، لیکن ہمیں اپنی آنکھیں کھلی رکھنی ہیں تاکہ کام کی کوئی بات بھی ہماری بصارت اور سماعت سے کترا کر نہ نکل جائے۔ دوسرے تمام لوگ چلے گئے اور صرف بیگم سولت حبیب ٹائیگر کے پاس رہ گئی۔ کیا فرار کے لیے اتنے لمبے چوڑے منصوبے پر بحث کرنے کی واقعی کوئی ضرورت تھی؟ ان کا لہجہ عجیب سا تھا۔ میں سمجھا نہیں بیگم صاحبہ، ٹائیگر نے حیرت سے ان کی طرف دیکھا۔ میں یہ کہنا چاہتی تھی کہ کیا تمہیں فرار کے لیے واقعی کسی منصوبہ بندی کی ضرورت ہے؟ بیگم صاحبہ، ٹائیگر بے اختیار طور پر مسکرا دیا، اگر آپ راز کو راز رکھنے کا وعدہ کریں تو میں آپ کو ایک پیغام پہنچانا چاہتا ہوں۔ پیغام میرے لیے؟ جی ہاں۔ ٹائیگر سنجیدہ ہو گیا۔ بولو، اگر تم حکومت کے جاسوس ہو تو پھر میں کسی سے ایک لفظ بھی نہیں کہوں گی۔ نہیں، میں جاسوس یا سراغ رساں نہیں ہوں، وہ ہلکا سا کہکہا لگا کر بولا، میری کوئی سرکاری حیثیت نہیں، میں تو آپ کے ایک دیرینہ دوست کا مختصر سا پیغام لے کر آیا ہوں۔ دیرینہ دوست؟ بیگم سولت حبیب کا چہرہ کھل اٹھا۔ سناؤ، دیر کیوں لگا رہے ہو؟ ڈاکٹر بہرام نے پیغام بھیجا ہے کہ آپ امید کا دامن ہاتھ سے نہ چھوڑیں۔ ڈاکٹر بہرام؟ بیگم حبیب چونک اٹھی، ان کا چہرہ دمکنے لگا اور آنکھیں چمک اٹھی۔ میرے خدا، اس بے ایمان سے تو 20 سال سے ملاقات نہیں ہوئی۔ اس کا مقصد یہ ہے کہ تم بہرام کے ساتھی ہو اور واقعی ہمیں بچا لے جانے کے لیے آئے ہو؟ جی ہاں، لیکن اس کا علم کسی اور کو نہ ہونے پائے، ورنہ مسائل جنم لے سکتے ہیں۔ مجھے یقین ہے کہ میرے فرار کے بعد ایڈم دوسروں پر تشدد ضرور کرے گا، اور دوسروں کو اگر میرے بارے میں کچھ بھی معلوم ہو گیا تو وہ زبان کھولنے پر مجبور ہو جائیں گے۔ بہتر یہی ہے کہ آپ کو کم سے کم اور دوسروں کو کچھ بھی معلوم نہ ہو، لیکن ہم اندر رہ کر تمہاری مدد کس طرح کر سکیں گے؟ بیگم سولت نے پوچھا۔ فکر نہ کریں، صرف انتظار کرتی رہیں۔ ڈاکوؤں کے مرکزی کیمپ میں جشن منایا جا رہا تھا۔ ایڈم کو متوقع کامیابی کا اتنا یقین تھا کہ اس نے جوش مسرت میں قیدیوں کا راشن بھی بڑھا دیا، انہیں صاف پانی بھی اتنا فراہم کیا کہ دونوں عورتوں نے ایک ہفتے بعد پہلی مرتبہ منہ ہاتھ دھویا۔ سب سے بڑی تبدیلی یہ رونما ہوئی کہ قیدیوں کو ان کی یہاں آمد کے بعد پہلی مرتبہ ناشتہ فراہم کیا گیا۔ مزید 3 روز گزر گئے۔ اس دوران میں ٹائیگر پوری طرح فارم میں واپس آ گیا، تاہم فرار کا کوئی موقع ہاتھ نہیں آیا۔ ہر طرف غیر معمولی طور پر حفاظتی اقدامات کیے گئے تھے، ہر وقت پہرا لگا رہتا تھا۔ ڈاکوں کی شکاری جماعتیں شکار کرنے کے لیے صحرا میں بھی جاتی رہیں۔ چیکو نے انہیں بتایا کہ ایک ٹولی نے لورتیو میگالی اور سان انگینکو میں بینک لوٹے ہیں۔ یہ ٹولی کشتی کے ذریعے دریا پار کر کے واپس آ رہی ہے۔ ایڈم نے البیرن کی پرواہ کیے بغیر اس ٹولی کے اعزاز میں جشن کا اہتمام کیا، جس سے ڈاکو بھی خوش ہو گئے اور ان کی نظروں میں ایڈم کی عزت بڑھ گئی۔ ان کے اپنے حوصلے بھی بڑھنے لگے۔ ان کا ماحول حیرت انگیز طور پر بدل گیا۔ اگرچہ قیدیوں کو بدستور پہرے میں رکھا گیا، لیکن ان کے لیے کھانے پینے کا سامان باقاعدگی سے فراہم کیا جاتا رہا۔ اب ڈاکو ان قیدیوں کے پاس آتے تھے تو ان کے چہروں پر کرختگی کی بجائے مسکراہٹ ہوتی تھی۔ انہی حالات میں چیکو ایک بڑی خبر لے کر آیا۔ اس نے بتایا کہ البیرن نے اپنے مطالبات کے بارے میں حکومت کو الٹیمیٹم دے دیا ہے اور جواب کے لیے صرف 2 روز کی مہلت دی ہے۔ وہ ان کے لیے لاپاز کا ایک اخبار بھی چھپا کر لایا، جس میں یہی خبر شائع کی گئی تھی کہ البیرن نے الٹیمیٹم دے دیا ہے۔ اخبار میں یرغمالیوں کا بھی ذکر تھا اور البیرن کا یہ بیان بھی کہ یرغمالیوں کو اس وقت کسی نامعلوم مقام سے رہا کر دیا جائے گا جب مطالبات پورے ہو جائیں گے۔ البیرن کے بیان کے مطابق یرغمالی اس وقت سیر امدرا کے علاقے میں تھے اور یہی غلط بیانی تھی۔ اس نے حکام کو گمراہ کرنے کی جان بوجھ کر کوشش کی تھی اور اسی کے باعث فوجی دستے سیر امدرا میں کارروائی کرنے لگے۔
فضائیہ نے بھی اسی علاقے کے پہاڑوں میں ڈاکوں کی تلاش شروع کر دی۔ پوری خبر میں باجا کیلیفورنیا کا کوئی ذکر نہیں تھا، صرف یہ بتایا گیا تھا کہ بعض افراد کو باجا کیلیفورنیا کے علاقے سے اغوا کیا گیا تھا۔ ایڈم کو اب واقعی وہ احترام ملنے لگا تھا جو ڈاکوں کے کسی مقبول لیڈر کے لیے مخصوص ہو سکتا تھا۔ ایڈم نے کامیاب بینک ڈکیتیوں کی خوشی میں جشن منانے کا اعلان کیا۔ ٹرفو کے ایک قصاب سے گائے خریدی گئی جس کو سالم بوننے کا کام شروع ہو گیا۔ بعض معصوم شکل ڈاکوں کو لا پاز سے شراب خرید کر لانے کے لیے بھیجا گیا۔ جشن کے اعلان کے ساتھ ہی ٹرفو کی دکانوں میں موجود ساری بیئر خرید لی گئی۔ ساتھ ہی گانوں کی آوازیں بھی کیمپ سے ابھرنے لگی اور قیدیوں کے غار تک گٹار کی آوازیں بھی آنے لگی۔ کمال ہے، مجھے تو اس ماحول پر یقین ہی نہیں آ رہا، پیٹر ڈاوسن نے گٹار کی آواز سن کر کہا۔ مجھے یقین ہے کہ یہ پاگل آدمی ہمیں بھی اسی طرح سالم بون دے گا جس طرح گائے بونی جا رہی ہے۔ پیٹر کا لہجہ ہذیانی تھا، اس کی آنکھوں میں خوف کی پرچھائیاں تھیں۔ اتنے پریشان نہ ہو پیٹر، کارل گستاف نے خوف زدہ پیٹر کو تسلی دینے کی کوشش کی۔ تم پڑھے لکھے آدمی ہو، کالج میں پڑھاتے ہو، لہٰذا تمہیں دوسروں کو حوصلہ دینا چاہیے۔ ان لوگوں کی پالیسی یہ ہے کہ ہمیں اعصابی جنگ میں شکست دے دیں اور ہماری حکمت عملی یہ ہونی چاہیے کہ ہم شکست نہ کھائیں۔ یہ باتیں تم بڑی آسانی سے کر سکتے ہو، پیٹر ڈاوسن نے تلخ لہجے میں کہا۔ تمہاری پشت پر ایک بڑی ایئر لائن ہے جبکہ میں محض ایک یونیورسٹی کا استاد ہوں۔ یونیورسٹی والے میرے انجام پر محض ہاتھ مل سکتے ہیں لیکن میری رہائی کے لیے کوئی ٹھوس اقدام نہیں کر سکتے۔ میرے خدا، میں اس جہنم میں ہلاک ہو جاؤں گا اور وہاں کوئی بھی یہ نہیں کہے گا کہ پیٹر کی لاش ہی واپس حاصل کر لی جائے۔ پیٹر ڈاوسن نے بڑی مایوسی سے سر جھٹکتے ہوئے کندھے جھکا لیے اور دونوں ہاتھوں سے سر تھام لیا۔ مارٹا پر بھی قید کا اثر ہو چکا تھا لیکن اس میں ابھی ہمت باقی تھی، لہٰذا جب وہ بولی تو اس کا لہجہ مجبوری و عزم کی متضاد تاثرات کا آئینہ دار تھا۔ تم اس وقت انتہائی بزدل نظر آ رہے ہو پیٹر، اس نے پیٹر کی طرف سے منہ پھیر لیا۔ میں تم سے زیادہ کمزور ہوں لیکن مجھ میں ابھی حوصلہ باقی ہے۔ خطرے کو سامنے دیکھ کر رونا دھونا کوئی عقل مندی نہیں۔ وہ یہ کہتی ہوئی ٹائیگر اور رابرٹو کے پاس پہنچ گئی جو چیکو سے گفتگو میں مصروف تھے۔ ڈاکٹر پیٹر ڈاوسن کے اعصاب جواب دے چکے ہیں، اس نے ان دونوں کو مطلع کیا۔ اس کا لہجہ غیر جذباتی اور چہرہ سپار تھا۔ یہ برا ہوا، ٹائیگر ایک طویل سانس لے کر بولا۔ مجھے اپنے اعتماد کے آدمیوں کی ضرورت ہے۔ بہرحال چیکو نے جو کچھ بتایا ہے اس کی روشنی میں میں یہی کہہ سکتا ہوں کہ آج کی رات بہت اہم ہوگی۔ اس کے بعد گفتگو کا موضوع بدلا اور وہ ٹائیگر کے فرار کے منصوبے پر گفتگو کرنے لگے۔ ان کے درمیان اس بارے میں سنجیدہ گفتگو ہونے لگی کہ دوسرے ساتھیوں کا کردار کیا ہو سکتا ہے۔ چیکو پر اگرچہ ابھی تک ٹائیگر کو مکمل اعتماد نہیں تھا لیکن چیکو کی رائے بھی یہی تھی کہ فرار ہی نجات کا راستہ ہے۔ اس نے اس سلسلے میں اپنے طور پر بھی کئی تجاویز رکھی، ساتھ ہی ایک اہم ترین اطلاع یہ دی کہ سان انتینو کی طرف ایک انتہائی پرانا راستہ بھی جاتا ہے۔ یہ راستہ بہت کم لوگوں کو معلوم ہے سینور، چیکو نے کہا۔ استعمال میں بھی کم رہا ہے، اس پر گاڑیاں چل سکتی ہیں لیکن اس راستے سے سفر کرنے والے زیادہ تر لوگ پیدل آتے جاتے ہیں۔ اس سڑک کی لمبائی 12 کلومیٹر ہے۔ جلد ہی ڈاکٹر پیٹر ڈاوسن کے سوا تمام لوگ ان کے ارد گرد جمع ہو گئے اور بڑے جوش و خروش سے فرار کے منصوبے پر بحث کرنے لگے۔ گائے بن کر تیار ہو چکی تھی تاہم ابھی کھانا شروع نہیں ہوا تھا بلکہ شراب پانی کی طرح بہہ رہی تھی۔ ایڈم نے قیدیوں سے بھی ناانصافی نہیں کی بلکہ یہ کہتے ہوئے 2 بوتلیں پیش کی کہ وہ بھی جشن میں حصہ لینے کے حقدار ہیں۔ اس نے مسکراتے ہوئے کہا، تم میں سے بعض افراد جشن میں کلیدی کردار ادا کریں گے۔ ڈاکو گائے کے بنے ہوئے پارچوں پر ٹوٹ پڑے، انہوں نے حلق تک گوشت ٹھونس لیا لیکن اتنا کھانے کے باوجود وہ مدہوش نہ ہوئے۔ ان کے کہکہوں میں بہت جوش تھا، ان کے لہجے گن گرج سے بھرپور تھے۔ نشے کے باعث وہ مسلسل ہنس رہے تھے۔ پھر اچانک ہی کسی نے چلا کر مطالبہ کیا، لڑکیاں لاؤ۔ اوہ، ایک بلند قامت شخص نے داڑ کر کہا۔ اس کا نام گریٹو تھا۔ تم نے وعدہ کیا تھا کہ ہماری ہر خواہش پوری کی جائے گی، لڑکیاں کہاں ہیں؟ لڑکیاں مل جائیں گی، ایڈم نے بچے کی طرح کلکاری ماری۔ میں ایسی لڑکی فراہم کروں گا کہ تم پچھلی لڑکیوں کو بھول جاؤ گے۔ آؤ میرے ساتھ آؤ۔ ڈاکو نشے میں دھت لڑکھڑاتے اور گرتے پڑتے ہوئے ایڈم کے ساتھ ساتھ چلنے لگے۔ ان کا رخ قیدیوں کے غار کی طرف تھا۔ غار کے دہانے پر وہ رکنے کی کوشش میں ایک دوسرے کے اوپر گر پڑے۔ لائن لگاؤ، ایڈم نے حکم دیا اور تمام ڈاکو بڑے نظم و ضبط کے ساتھ ایڈم کے پیچھے کھڑے ہو گئے۔ وہ رہی، ایڈم نے مارٹا کی طرف اشارہ کر کے کہا، اب ہم اسے نئی لذتوں سے روشناس کرائیں گے۔ مارٹا نے یہ سنا اور سہم کر رہ گئی۔ اب اس کی سمجھ میں ایڈم کی بات آئی کہ جشن میں بعض لوگ اہم کردار ادا کریں گے۔ ٹائیگر اور کارل گستاف ایڈم اور ڈاکوں کی راہ میں آہنی دیوار بن کر کھڑے ہو گئے۔ پاگل ہو گئے ہو کیا؟ کارل گستاف نے کہا۔ اس کا لہجہ انتہائی درست تھا۔ ٹائیگر بھی اس کے ساتھ تھا لیکن اس کی حکمت عملی دوسری تھی۔ اس لڑکی کو کوئی بھی نقصان پہنچا تو البیرن تمہیں فنا کر دے گا۔ راستے سے ہٹ جاؤ، ایڈم نے موٹی سی گالی دے کر کہا۔ اس کے تیور بڑے خطرناک تھے۔ لڑکی کو بھلا کیا نقصان پہنچے گا؟ ہماری تعداد بھی زیادہ نہیں۔ ویسے اگر ہم مقامی لڑکیوں سے اکتا نہ جاتے
تو غیر ملکی مال پر ہاتھ صاف نہیں کرتے، تو بہرحال مجبوری ہے۔ ایڈم کی نشے کے باعث بری حالت تھی، آنکھیں سرخ تھی جن میں کسی قسم کا کوئی تاثر نہ تھا، پپوٹے سیاہ ہو رہے تھے۔ کئی ڈاکو لڑکی کے مسئلے پر اس بحث میں زیادہ دلچسپی لیتے ہوئے ان کے قریب آگے تھے۔ تم چاہو یا نہ چاہو، ایڈم نے لہراتے ہوئے کہا، ہم لڑکی کو لے جا کر رہیں گے۔ ٹائیگر کو اب جلدی تھی، لہٰذا اس نے زبانی جنگ ترک کر دینے کا فیصلہ کرتے ہوئے ایڈم کے پیٹ میں مکہ مارا۔ یہ عام سی ضرب تھی، لیکن اس عام ضرب ہی کے باعث ایڈم ایک دم جھکتا چلا گیا۔ ایک زوردار گونسے نے ایڈم کے سر کو دائیں طرف کر دیا، لیکن گونسے کی شدت اتنی ہی رکھی تھی کہ ایک عام آدمی کا گونسا لگے۔ ایڈم کی پٹائی کرتے ہوئے ٹائیگر کے چہرے پر عجیب سی مسکراہٹ تھی، جس سے صاف ظاہر تھا کہ وہ مد مقابل کو سنجیدگی سے نہیں لے رہا ہے۔ ایڈم میں چند گونسے کھانے کے بعد سکت باقی نہ رہی تھی، وہ صرف درد کا احساس کر رہا تھا۔ اس نے دیوار سے ٹیک لگا لی۔ شراب کی بوتل اب بھی اس کے ہاتھ میں تھی، لیکن وہ دوسرے لوگوں کی توقعات کے برعکس ٹائیگر کو نقصان پہنچانے کے لیے موقع کی تلاش میں تھا۔ ٹائیگر اسے بے ہوش سمجھنے کی غلطی کر بیٹھا۔ اس نے پلٹ کر دوسروں کی طرف دیکھا، اور یہی اس کی وہ بنیادی غلطی تھی جو ٹائیگر سے نہیں شہزاد سے سرزد ہو چکی تھی۔ لڑکھڑاتے ایڈم نے ناقابل یقین پھرتی سے کام لیتے ہوئے بوتل ٹائیگر کے سر پر دے ماری۔ بوتل ٹوٹ کر کرچی کرچی ہو گئی۔ شراب ٹائیگر کے سر سے بہنے لگی، لیکن سناجو کی تربیت کے باعث یہ مہلک وار کارگر ثابت نہ ہوا۔ تاہم وہ ایک لمحے کے لیے اپنی جگہ ساکت ضرور ہو گیا تھا، اور اسی ایک لمحے سے ایڈم نے بھرپور فائدہ اٹھایا۔ اس نے ٹائیگر کے سر پر دوسرے ڈاکو سے بوتل لے کر دوسرا وار کیا۔ اس مرتبہ ٹائیگر کو ایسا لگا جیسے اس نے کئی بوتلیں پی لی ہوں۔ وہ گھٹنوں کے بل بیٹھ گیا۔ اس نے آنکھیں بند کر لیں۔ یہ کیا ہوا؟ اس نے سوچا۔ وہ سوچتا رہا۔ اس نے ایڈم کی آواز بھی نہ سنی۔ اس شخص کو باندھ ڈالو، لڑکی کو بھی لے آؤ۔ چیکو بڑی پھرتی سے بے ہوش ٹائیگر کی بندشیں کھول رہا تھا، اور ٹائیگر صرف یہ سوچ رہا تھا کہ اس نے عام آدمی کا سوانگ بھرنے کی کوشش میں اپنی ان صلاحیتوں کو فراموش کر دیا تھا جو اسے خطرات سے آگاہ کرتی رہی تھی۔ چیکو، اس نے آنکھیں کھول کر ارد گرد دیکھا۔ مارٹا کہاں ہے؟ وہ چیکو کی آنکھوں میں آنسو بھر آئے۔ وہ بے ہوش ہے سینور، ٹھیک ہو جائے گی، لیکن انہوں نے اس لڑکی کے ساتھ بہت برا سلوک کیا ہے۔ انہوں نے مجھے بھی اس گندے کھیل میں شریک ہونے کی دعوت دی تھی، لیکن میں نے انکار کر دیا۔ وہ مجھ پر بہت ہنسے، انہوں نے مجھے زنخہ قرار دیا، مگر میں ایسا گندا کھیل نہیں کھیل سکتا تھا۔ میں آج رات یہاں سے نکل جاؤں گا چیکو۔ ٹائیگر اب اس کھیل سے عاجز آ چکا تھا۔ اسے اپنے آپ سے بھی کراہیت محسوس ہو رہی تھی۔ دوسرے لوگ کہاں ہیں؟ بیشتر لوگ سو رہے ہیں جناب، چیکو نے آنسو پونچھتے ہوئے جواب دیا۔ چانگو اور اس کے بعض ساتھی اب بھی بٹی میں شراب پی رہے ہیں۔ تب پھر یہی مناسب وقت ہے، ٹائیگر نے بیلٹ کھولتے ہوئے کہا۔ اس نے بیلٹ کے نیچے سے ایک پتلا سا پیانو وائر نکالا۔ مجھے بہت مضبوط اور سخت لکڑی کے 2 ٹکڑے درکار ہوں گے، اتنے لمبے۔ اس نے انگوٹھے سے اشارہ کر کے چیکو کو لمبائی بتائی۔ مل جائیں گے، تب پھر لے آؤ، اس نے اٹھتے ہوئے کہا۔ پھر جب چیکو چلا گیا تو وہ اٹھ کر مارٹا کے پاس گیا۔ وہ فرش پر لیٹی ہوئی تھی، اس کے چہرے پر کرب و اذیت کے آثار نمایاں تھے۔ ٹائیگر نے جھک کر اسے دیکھا تو اس نے آنکھیں کھول دی۔ ان آنکھوں میں وحشت کے علاوہ اور کچھ نہیں تھا۔ وہ خبیث تھے۔ وہ مارٹا بلک بلک کر رونے لگی۔ ایڈم درندہ ہے، اسے مار ڈالو، وعدہ کرو کہ تم اس سے میرا بدلہ ضرور لو گے۔ فکر نہ کرو مارٹا۔ ٹائیگر کو حیرت تھی کہ وہ اس لڑکی کو بچا کیوں نہیں سکا۔ میں ان سے نمٹ لوں گا، فی الوقت میں جا رہا ہوں۔ جاؤں؟ ٹائیگر نے پوچھا۔ ہاں۔ مارٹا کی آنکھیں خشک تھی، لیکن ٹائیگر جانتا تھا کہ کثرت گریہ نے اس کے آنسوؤں کے سوتے خشک کر دیے ہیں۔ چیکو جلد ہی واپس آ گیا۔ ٹائیگر نے لڑکیوں کی مدد سے اپنے لیے ایک عجیب سا ہتھیار تیار کیا۔ وہ اور پھر دوسروں سے درخواست کرنے لگا کہ مارٹا کا خاص خیال رکھا جائے۔ پھر جب وہ چلا گیا تو چیکو بھی اس کے ساتھ تھا۔ یہاں میرے علاوہ صرف ایک اور گارڈ ہے، چیکو نے بتایا۔ ان کے پیچھے کارل گستاف بھی آ رہا تھا۔ تینوں غار کے کونے پر پہنچ کر رک گئے۔ ٹائیگر نے گربپائی کے انداز میں اس غار سے مرکزی سرنگ میں قدم رکھا۔ اس کے دونوں ہاتھ پیٹ پر تھے، اور ان دونوں ہاتھوں میں پیانو کے وائر سے بنایا جانے والا چھلا تھا۔ جو ہی گارڈ اسے دیکھ کر غرایا، ٹائیگر کے دونوں ہاتھ حرکت میں آئے، اور پھانسی کا وہ پھندا گارڈ کی گردن پر پڑا، ہنستا چلا گیا۔ گارڈ کے دماغ کو آکسیجن کی فراہمی بند ہو گئی، اور وہ ہاتھ پیر مارتا ہوا چند ہی لمحوں میں زمین پر آ رہا۔ اس کے پھیپھڑے ہوا نہ ملنے کے سبب پھٹ گئے، اور گردن تار کی کاٹ کے باعث کٹ گئی۔ اس صحرا کے سنگلاخ پہاڑی علاقے سے مناسب کپڑوں کے بغیر گزرنا ممکن نہیں تھا، لہٰذا ٹائیگر نے مردہ گارڈ کے کپڑے پہننے کی کوشش کی اور کھینچ تان کر کے کپڑے پہنے لیے۔ ویسے روایتی ہیٹ کے علاوہ اور کوئی بھی چیز ان کے بدن پر فٹ نہ تھی۔ گارڈ غیر مسلح تھا، لہٰذا اس کے پاس ایک کلہاڑی موجود تھی۔ جیبوں کی تلاشی لینے پر ٹائیگر کو شدید حیرت کا سامنا کرنا پڑا، کیونکہ اس کی جیب سے نکلنے والا چاقو وہی تھا جو لاپریلا میں حملے کے بعد اسے چھینا گیا تھا۔ مجھے باندھ دو، چیکو نے عقب میں آ کر سرگوشی کی، اور ٹائیگر اس کا مقصد سمجھ گیا۔
لہٰذا اس نے چیکو کو باندھ کر ڈالنے میں کسی بھی قسم کی رو رعایت نہ کی۔ اس کام سے فارغ ہو کر ٹائیگر کارل گستاف کے ساتھ مخالف سمت میں روانہ ہو گیا۔ جلد ہی انہیں سرنگ سے صحرا میں جانے والا راستہ بھی مل گیا۔ یہاں ایک سیڑھی لگی ہوئی تھی۔ ٹائیگر سیدھا سیڑھی کی طرف بڑھ گیا، لیکن اسی لمحے کارل گستاف نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر اسے روک لیا۔ تم نے اب تک نہایت عمدہ کارکردگی کا مظاہرہ کیا ہے۔ مجھے یقین ہے کہ ہم جلد ہی رہا ہو جائیں گے۔ مجھے یہ بھی یقین ہے کہ اگر ہمارا رابطہ چند روز کے لیے منقطع بھی رہا تب بھی تم بالکل اسی آسانی سے لاپاز پہنچ جاؤ گے جس آسانی کے ساتھ تم نے خود کو لکھ پتی پلے بوائے تسلیم کرا لیا تھا۔ تسلیم کرا لیا تھا؟ ٹائیگر حیرت سے اس کی طرف دیکھنے لگا۔ ہاں، کارل گستاف اس کا شانہ تھپکنے لگا۔ مگر میں تو، کارل گستاف نے ہلکا سا مگر محتاط کہا لگایا۔ تم نے جس خانہ ساز ہتھیار سے گارڈ کو ہلاک کیا اور جس طرح ایڈم کی پٹائی کی، اس کے بعد یہ امر کسی بھی شک و شبے سے بالا تر ہے کہ تم پلے بوائے نہیں ہو۔ میں یہ ہرگز نہیں پوچھوں گا کہ تم کس تنظیم سے تعلق رکھتے ہو، اور مجھے اس سے کوئی دلچسپی بھی نہیں۔ ویسے میرا ذاتی خیال یہ ہے کہ تم مارٹا کی اسرائیلی تنظیم موساد۔ ٹائیگر نے اس کا جملہ مکمل ہونے سے پہلے ہی منہ بنا کر تھوک دیا۔ ٹھیک ہے، تمہارا تعلق موساد سے نہیں ہو سکتا، ورنہ اتنے نفرت بھرے انداز میں ہرگز نہ تھوکتے۔ ویسے مجھے بھی اسرائیلیوں سے نفرت ہے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ میں کسی دوسری سیکرٹ سروس کا ایجنٹ ہوں۔